الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔ تو صادقین جو اخلاص رکھنے والے، عمل میں سچے ہیں، کون ہو سکتے ہیں سوائے علماء ربانی کے؟ امام ربانی نے اپنے مکتوبات میں جگہ جگہ لکھا ہے کہ علماء ربانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث کر کے لکھا ہے، ممکن ہے ہو سکتی ہے حدیث۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے چلا ہوا ہے تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کرنے کے لیے۔ نعمتوں کا اظہار کرنا بھی اس کی شکر گزاری ہے۔ اس طرح آپ پر بھی جو نعمتیں ہوں گی، آپ بھی اس کا شکر کیجئے تاکہ نعمتیں باقی رہیں اور مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر ایک کو الگ الگ نعمتیں دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو اور کیجئے ہر شخص پر کیا کیا نعمتیں ہیں، ہر آدمی سوچے کیا کیا نعمتیں اللہ نے مجھے دی۔ تو آج جو ہے آپ کے سامنے بات آ رہی ہے، میری کتاب جو مکتوبات اکابر ہے اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ عظیم جو شخصیتیں تھیں ان سے میرے تعلقات رہے، ملاقاتیں رہیں، ان سے خط کتابت رہی۔ تو ان کے مکتوبات دیکھ کر ایک ہمارے بزرگ نے کہا کہ کیا یہ سب آپ ہی اس کو جو ہے رکھ لے کر بیٹھو گے، کچھ اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچاؤ؟ تو اس وقت یہ خیال آیا کہ اس کو شائع کرنا چاہیے۔ تو وہ مکتوبات میں نے شائع کی ہیں جو عوام کے لیے، جو ہمارے تمام لوگوں کے لیے جو ہے نفع بخش ہو۔ ورنہ ہمارے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کی بے شمار خطوط ہیں جو صرف ذاتی طور پر ذاتی صلاح کے لیے، وہ عوام کے لیے زیادہ، دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش نہیں ہو سکتے۔ اس طرح فقہی مسائل کے مکتوبات ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ بے شمار خطوط لکھے انہوں نے، ایک خط تو 100 پیج کا خط ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر غازی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے خطوط لکھے۔ تو ایسے خطوط نہیں، صرف یہ خطوط جس سے تمام لوگوں کو نفع ہو، سلیکٹڈ مکتوبات میں نے شائع کیے۔ تو اس کے لیے تمہید کے طور پر میں آپ کو یہ بات بتانا رہا ہوں کہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین۔ صادقین کون ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ صادقین نیت میں اخلاص رکھنے والے، صحیح عمل کرنے والے، یہ علماء ربانی ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کس طرح اس زمانے کے اندر جب پر ہم پر جو ہے وہ زمانہ ہمارے طالب علمی کا زمانہ ہے، میڈیکل کالج کا زمانہ، جماعت اسلامی کی فکر کا ہم پر غلبہ تھا۔ علماء سے وہ تو ان کی فکر تو علماء سے دور کرنے والی تھی۔ غیر ان کے امیر جماعت اسلامی ہند تھے، ان کا بھی اسی زمانے کے اندر جو ہے مولانا سراج الدین صاحب تقریباً 16 سال تک وہ ہندوستان کی جماعت کے امیر رہے۔ نہ کسی عربی مدرسے کے فارغ تھے، نہ عربی زبان سے واقف تھے۔ خیر ہم کو تو کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ دین کو شخصیتوں کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائے۔ ایسا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو کسی پہاڑ کی چوٹی پر نازل کر کے فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرا دیا ہو کہ دیکھو یہاں کتاب نازل کی گئی ہے، اس کو پڑھو اور عمل کرو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، نبی اور رسول بنایا، پھر ان پر وہی نازل کی اور یہ حکم دیا کہ جاؤ تم اعلان کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو میری وحی پر عمل کرے گا وہ ہدایت سے آشنا ہو جائے گا۔ ہدایت کا دار و مدار اس زمانے کے نبی پر جو ہے، اس زمانے کے رسول پر جو ہے ایمان لا کر ان کے عمل کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 ایک روایت کے مطابق 2,24,000 اور تو ہر زمانے، ہر قوم، ہر ملک کے اندر تو دین شخصیت کے ذریعے سے آئیے سمجھو۔ پہلے کتاب ہے تو کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی شخصیت کی ضرورت ہے۔ آج بھی دین کو صحیح سمجھنے کے لیے جو مستند علماء کرام ہیں انہی کے ذریعے سے کوئی شخص صحیح راستہ پا سکتا ہے۔ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا تو صحیح نہیں سمجھ گا، الٹا سیدھا سمجھ لے گا۔ کہنے والے نے کوئی غلط نہیں کہا ہے، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ خود بخود قرآن حدیث پڑھ کر سمجھنے والا بے شمار غلطیوں میں اور غلط فہمی مبتلا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ دین ان پر ایمان لانے والوں کو پہنچائیں اور سمجھائیں۔
یا رسول بلغ ما انزل الیک، تمام لوگوں تک پہنچاؤ. پھر جو ایمان لا رہے ہیں ان کو تعلیم دو، ان کو دین سمجھاؤ، ان کا تزکیہ کرو. پہلے آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں. لفظ صحابہ کا لفظ دیکھو، صحبت سے آیا، دیکھ رہے صحابہ کا لفظ کیسے آیا؟ صحبت سے. جو بات میں نے شعر کی صورت میں کہی ہے اس کا ثبوت یہاں ملتا ہے. دین صحبت سے آتا ہے. صحبت رسول سے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ صحابہ کہلائے. صحابہ کی صحبت میں جو آئے وہ تابعین کہلائے. تابعین کی صحبت میں جو آئے ان کی اتباع کہلائے. دین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین سے سمجھنا چاہیے، ورنہ کوئی خود اگر قرآن حدیث پڑھ کر مطلب اخذ کرے گا تو بے شمار غلطیوں اور غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا. یہ ایسا اہم نقطہ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. الحمدللہ کہ اس زمانے کے اندر ہی اللہ نے کیسا یہ سمجھا دیا، یہ نقطہ مجھ کو سمجھا دیا، ورنہ ہم بھی کدھر گمراہ ہوتے جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا. اب اس سلسلے میں صحابہ کے فضائل وغیرہ پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، صرف آہستہ صرف 2 ترجمہ پیش کر دیتا ہوں مختصر طور پر. حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی، ایک لشکر دشمن سے مقابلے کے لیے جائے گا. جب دشمن سے مقابلہ سخت ہو جائے گا تو کہا چاہے دیکھو کوئی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ذرا دیکھ لو. تلاش کے بعد ایک صحابی ملیں گے، ایک شخص صحابی مل جائیں گے، ان کی برکت سے فتح ہو جائے گی. اس صحابی کی برکت سے فتح ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ آئے گا. ایک لشکر دشمن کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا، دشمن سے مقابلہ سخت ہوگا. تو کہا کہ ہے کوئی حل فیکم من را اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تم میں سے کوئی صحابہ کو دیکھا ہوا لفظ، دیکھا کا لفظ ہے، صرف دیکھنا بھی کافی. جو میں نے کہا انہوں نے کہا ہے کہ علماء ربانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. صحابہ کو کوئی دیکھا ہوا ہے تو ایک شخص مل جائے گا، اس کی برکت سے فتح ہو جائے گی. پھر آگے زمانہ آئے گا، پھر لشکر بھیجا جائے گا، وہاں مقابلہ دشوار ہو جائے گا. پھر کہیں گے ہے کوئی جو صحابہ کو دیکھے ہوئے شخص کو دیکھا ہوا، تابعین تبع تابعین میں سے کوئی ہے. تلاش کے بعد مل جائے گا اور ان کو فتح ہو جائے گی. دیکھیے صرف لفظ دیکھا ہے وہاں. اچھا ترمذی کی حدیث کے اندر ہے لن تمسنا النار من رآنی ومن رآ من رآنی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے مجھے دیکھا، کیا ہے ایمان لا کر مجھے دیکھا، بس اس کو آگ نہیں چھوئے گی، اور میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن صرف دیکھنے کا لفظ ہے. خیر اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو کن لوگوں سے میری ملاقات رہی، کن لوگوں کو ہم نے دیکھا، یہ اس کتاب کے اندر ہے. ویسے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن یہاں ان لوگوں سے جو خط و کتابت ہوئی ہے ان کا ذکر آپ کو کرنا ضروری ہے. تو وہ سب تفصیل سنانے سے پہلے ہماری اس کتاب پر جو تبصرہ لکھا ہے حضرت مولانا شاکر حسین صاحب قاسمی، پرنسپل عربک کالج انڈی بیجاپور، تو انہوں نے تبصرہ لکھا ہے. تو ان کے تعلق سے تھوڑی چند باتیں آپ سنیں. مکتوبات اکابر تبصرے کرنے والے حضرت مولانا شاکر حسین صاحب قاسمی ہیں. دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے غالباً کرناٹک یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے کیا، اور جب انڈی میں عربی کالج کا افتتاح ہوا تو آپ کا تقرر پرنسپل کے حصے سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان و بیان پر بڑی قدرت عطا فرمائی ہے. آپ کی تقریر بڑی دلچسپ ہوتی ہے، سننے والے نہیں چاہتے کہ ختم ہو جائے. ہماری کتاب پر تبصرہ کیا ہوئے بڑا جاندار ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. مجھ جیسے ایک طالب علم سے ایسی عقیدت سے ملتے ہیں جیسے کسی بڑے بزرگ سے ملتے ہیں، یہ آپ کی عظمت کی علامت ہے. آئیے ان کا تبصرہ سنیں، انہوں نے کیا تبصرہ کیا ہے یہ آپ کو سنانا ہے. حضرت مولانا شاکر حسین صاحب قاسمی تو فرماتے ہیں، وہ تبصرے میں کیا لکھا ہے؟ موبائل کی اس دور میں خطوط کا وجود موہوم ہو چکا ہے، بلکہ معدوم ہوتا جا رہا ہے. عوام تو عوام خواص بھی خط لکھنے اور پڑھنے سے اپنے دامن کو بچائے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ موبائل کی سہولت کے بعد خط جیسے صبر آزما ذریعے کو کون اپنائے. ان حالات میں گرامی قدر محترم ڈاکٹر سید قادری صاحب زید مجدہم خلیفہ و مجاز حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہٰبادی قابل صد مبارکباد ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اکابر علماء و صلحاء کے خطوط کو محفوظ رکھا، بلکہ طبعات کے ذریعے اس کو منص شہود پر لانے کا فیصلہ بھی کیا. ان کی کاوش موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ قندیل رہبانی ثابت ہوگی. شاید ایسے ہی موقع کے لیے شاعر مشرق نے کہا تھا، گماں آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. محترم ڈاکٹر صاحب عزم استقلال کے پہاڑ ہیں، خود اہل نظر بھی ہیں اور علم دوست بھی.
20ویں صدی اور 21ویں صدی کے اکثر معتبر علماء اور صلحاء سے ڈاکٹر صاحب کا اصلاحی تعلق رہا، جس کے لیے حصول تربیت و استفادے کے لیے عمومی ذریعہ خطوطی رہے۔ زیر نظر تالیف مکتوبات اکابر انہیں اہل اللہ اور صلحاء کے مکتوبات کا نمونہ ہے، کا مجموعہ ہے، جس کو افادہ عام کی غرض سے ڈاکٹر صاحب نے زیر طبع سے آراستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کے حسن ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے بھی اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو تقوی اور استقامت سے نوازا ہے۔ نجی خطوط میں صرف شخصی احوال کے عکاس نہیں ہوتے، بلکہ ارباب قلب و نظر کی تحریریں طالبان حق اور متلاشیان رشد و ہدایت کے لیے نعمت غیر مترقبہ اور مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تالیف کا آغاز، بلکہ حسن آغاز 20ویں صدی کے مجدد اور بین الاقوامی شہرت کے حامل آل انڈیا پرسلہ بورڈ کے سابق صدر نیز دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی کے مکتوبات گرامی سے کیا ہے، اور حسن اختتام ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کے موجودہ محترم رکن شورا حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی بنارسی دامت برکاتہ مکتوبات گرامی پر کیا ہے۔ میں نے تقریباً تمام خطوط کو پڑھا ہے۔ یہ خطوط کیا ہیں؟ اصلاحی دستاویز کا مجموعہ ہے، جن کے مطالعے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مثلا مکتوب نمبر 3 حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی کا جملہ: آپ جن حضرات کی کتابوں اور مضامین سے متاثر ہوئے ہیں، ان کی ذہانت اور قابلیت کا میں معترف ہوں، لیکن یہ اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی صاحب دل کے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا، اور انہوں نے اس طریق کے موقعوں کو قریب سے نہیں دیکھا ہے۔ صاحب بتاتا ہے کہ کسی صاحب دل کی رہنمائی کے بغیر منزل تک رسائی آسان نہیں ہے۔ کم بیش تمام خطوط اسی احساس کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوشش اہل طلب کے لیے آب حیات ثابت ہوگی، جس سے استفادہ کر کے بہت حد تک دین و ایمان اور دل و دماغ کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم قاری ڈاکٹر قادری صاحب کی اس مختصرانہ کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے افادے کو عام اور تام کرے، آمین۔ فقط نیاز مند شاکر حسین قاسمی۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عزیز دوست جناب محمد اقبال انعامدار صاحب، وظیفہ یاب وائس پرنسپل انجمن جونیئر کالج، ان کا بھی جو ہے تبصرہ کچھ پڑھا جائے کچھ مکتوبات کے بارے میں۔ مکتوبات اکابر کی فہرست دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے تعلقات تمام اکابر علماء سے رہے ہیں، اور اس کا زمانی رقبہ آپ کے میڈیکل تعلیم کے زمانے 1970 سے لے کر زمانے حال تک ہے، 1970 سے لے کے اب تک۔ شاید کسی صاحب کو اتنے اکابر علماء سے فیض حاصل کرنے کی توفیق بھی ہو جتنی ڈاکٹر صاحب کو بھی ہے۔ چونکہ حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی آپ کے شیخ اول ہیں، لہٰذا ان کے مکتوبات زیادہ ہیں۔ جن حضرات کے مکتوبات کی تعداد کم ہے، ڈاکٹر صاحب نے براہ راست ان کی خدمت میں پہنچ کر فیض اٹھایا ہے۔ جہاں تک میرا علم ہے، آپ حضرت قاری مولانا صدیق احمد صاحبانی کی خدمت میں باندھا گئے تھے۔ آپ کے شیخ دوم حضرت مولانا محی السنہ مولانا شابر الحق صاحب کی خدمت میں آپ نے 4 مرتبہ حاضری دی۔ عربی میں مہارت پیدا کرنے کے لیے آپ کا جو سفر حیدرآباد حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد ہوا تھا، اس سے تو ہم سب لوگ واقف ہی ہیں۔ فقہی مسائل کے تعلق سے غیر مقلدین کے تعلق سے خطوط کا ایک انبار ہے جو اس مجموعے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ علم دین کا شوق آپ کو ہر صاحب علم اور فن کی خدمت میں لے جاتا رہا ہے۔ حدیث شریف میں جو بات آئی ہے کہ ایک ایمان والا دین کے علم سے کبھی سیر نہیں ہوگا، آپ اس کی حقیقی مصداق ہیں۔ نیز حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ اچھی طرح سوال کرنا آدھا علم ہے، کیونکہ اچھے سائل کے سوال میں آدھا علم آ جاتا ہے، آدھا علم جواب دینے والے کے جواب میں آ جاتا ہے۔ آپ نے جو استفسارات علماء کرام سے کی ہیں وہ حسن سوال کی بہترین مثالیں ہیں۔ زمانۂ طالب علمی سے آپ کا اکابر علماء کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہے ہیں، تاکہ خود ہی فیوز و برکات کا منبع بن گئے۔ آپ کی تالیفات علم و حکمت اور اسرار و معرفت کا گنجینہ ہے۔ قارئین سے میری گزارش ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کی تالیفات سے فیض حاصل کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ امت کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی 2 تبصروں کے بعد تو یہ آپ کو سنانا ہے کہ کتاب کے پہلے صفحے پر ہی کن حضرات سے خط و کتابت رہی وہ سب نام لکھے گئے ہیں۔ تو جن حضرات سے میری ملاقات رہی ان کے تعلق سے چند باتیں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ حضرت جو ہے مجلس مشاورت کے جلسے میں بیجاپور تشریف لائے تھے۔ آخر 8ویں جماعت کا بچہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ صرف اتنی بات یاد ہے کہ ان کا حضرت مولانا کا تعارف جو ہے جماعت اسلامی کے امیر نے کرایا۔ تو یہ فرق کرایا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی
سب سے بڑے عالم یہاں تشریف لائے. آج سب سے عظیم ہستی آپ کے شہر میں وارد ہوئی ہے، بس اتنا کچھ معلوم تھا. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑے عالم ہندوستان کے، دنیا کے مولانا ابوالحسن ندوی، یہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. پھر جب میڈیکل کالج جب چلا گیا تو وہاں کسی نے لا کے 2 کتابیں دی مولانا ابوالحسن ندوی کی، اور ایک رسالہ تعمیر حیات لا کے دے دیا. تو اس کے بعد سے میں باقاعدہ حضرت مولانا ابوالحسن ندوی تعلق سے جو ہے ربط رکھا. تو میں خط لکھتا تو حضرت کا جواب فوراً ہی آ جاتا تھا. یہ دیکھیے، اگر حضرت جو ہے مستقر پر ہوتے تو فوراً ہی جواب آتا تھا. مجھے تعجب ہوتا تھا، ایک معمولی طالب علم کا جواب فوراً دے دینا. تو ان کے تعلق سے آپ لوگ کو جو جاننا چاہیے کہ کیسی عظیم شخصیت ہے. ہندوستان کے نہیں، دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے مولانا ابوالحسن ندوی. آپ کی سوانحیات خود نوی سوانحیات ہے، کاروان زندگی. اب اس کو بیان کیا جائے تو ایک مجلس نہیں بلکہ 10 مجلسیں ہو چاہیے. تو وہ سب نہیں کرنا، صرف پوائنٹس، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کی زندگی کے تعلق سے میں سنا رہا ہوں. علی میاں کے نام سے جانا جاتے تھے، علی میاں کر کے. حضرت مولانا اب جو ہے ابوالحسن علی ندوی امام حسن کی اولاد میں سے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارا سلسلہ بھی امام حسن سے جا کر ملتا ہے، کیونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم اولاد ہیں وہ بھی امام حسن کی نسل سے ہیں. آپ کے والد ماجد مولانا عبدالحی حسنی ندوی ندوۃ العلماء کے ناظم تھے. ان کی مشہور کتاب ہے نزہۃ الخواطر. والد صاحب کے بعد جو ہے آپ ناظم بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے کو غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. تو جو کتابیں مجھے لا کر دی تھیں، اب مجھے کتاب کا نام یاد نہیں رہا، تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں کی عمر 15 سال تھی. آپ کو ڈاکٹر اقبال علامہ شاعر تھے نا، ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر سے ملا دیا گیا، شاعر مشرق سے ملا دیا گیا. وہ کافی عمر میں تھے، 60 کے اوپر تھے، 15 سال کے تھے. تو ان کی فارسی نظم کا، علامہ اقبال کی فارسی نظم کا عربی میں ترجمہ کر کے فوراً ہی پیش کر دیا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا قابلیت ہوگی. عربی زبان اور فارسی دونوں میں قابلیت کتنی ہو سکتی ہے 15 سال کے بچے کو بتائیے. اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا. پھر ایسے علم کے ذرائع آپ کو مہیا فرمائے بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتے. عربی زبان آپ نے عربی النسل استاد جو تھے خلیل عرب صاحب سے حاصل کی. یہ دیکھو، اس کی وجہ سے آپ کی عربی دانی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. عرب کے لوگ تڑپتے تھے کہ آپ کی بات سنیں. ہندوستان، عرب کے لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تڑپتے تھے، آپ کی بات کو مستند مانتے تھے. حدیث آپ نے محدث سے پڑھی، تفسیر مفسر سے پڑھی، تمام علوم جو ہے جو ان کے ماہرین تھے، مستند لوگ تھے، ان سے آپ نے پڑھی. آپ ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر ہوئی تو اس کا قفل آپ ہی کے ذریعے سے کھلوا گیا. تقریباً 100 کے قریب کتابیں آپ کی قلم سے نکلیں. دین کی صحیح تفہیم اور تعبیر پیش کرنا یہ آپ کے پیش نظر تھا. یہی آپ کا کارنامہ ہے. آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ دین کی صحیح، سب سے نرالی طور پر عجیب و غریب پیش کرنا نہیں، بلکہ سلف صالحین کے، صحابہ تابعین کے نقش قدم پر چل کر صحیح دین کی تعبیر پیش کرنا، یہ آپ کے پیش رہا. یہ ناچیز جب ہشتم جماعت کا تعلیم تھا، اس وقت سے مولانا جب مجلس مشاورت کے جلسے میں اس وقت ریڈیو میدان میں آپ کی تقریر ہوئی تھی، اور سب سے مؤثر اور اہم بات آپ ہی کی تھی. حیدرآباد میں مولانا ادب اسلامی کے جلسے میں تشریف لائے تھے، وہاں ملاقات ہوئی، وہیں بیت ہو گیا میں. پھر اس کے بعد بھٹکل کے جلسے میں تشریف لائے تھے، وہاں ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد پروفیسر انیس چشتی صاحب کے مکان پونا میں ملاقات ہوئی. افسوس کہ لکھنؤ یا رائے بریلی جا کر ان سے وہاں ساتھ رہنے اور کا موقع نہیں ملا. اس میں جو سب سے زیادہ خطوط مولانا حضرت ابوالحسن ندوی کے ہیں. اس سے زیادہ میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا کیونکہ پورا وقت ادھر چلا جائے گا. پھر دوسرے جن سے میرے خط و کتابت رہی حضرت مولانا کی اماں پر ہی. مولانا ابوالحسن علی نے فرمایا کہ جو ہے عام علمی سوالات سے مجھے معاف رکھیں. ہمارے پاس 2 حضرات ہیں، آپ ان سے سوالات کر سکتے ہیں، مولانا محمد رابع صاحب ندوی اور پھر جو ہے مولانا محمد برہان الدین صاحب سنبھلی. تو موجودہ ناظم مولانا محمد رابع صاحب ہیں. تو صوفیہ کرام کے نزدیک چیز ہے انتقال نسبت، یعنی کسی کی صفات دوسرے میں منتقل ہونے کو کہتے ہیں لوگ صوفیہ کرام.
حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی صفات اور ظاہری صفات ہر دونوں آپ میں منتقل ہو گئی. 4-5 مرتبہ آپ سے ملاقات ہوئی، رائے بریلی میں جانا ہوا تو میں نے فوراً کہا کہ حضرت مولانا رابع صاحب ہی مولانا رابع صاحب میں حضرت مولانا تمام لوگ تھے. میں نے بالکل صاف صاف برملا کہہ دیا کہ مولانا سید محمد رابع صاحب میں حضرت مولانا علی میاں کی نسبت منتقل ہو گئی. تو مولوی محمود حسن سنی صاحب نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا. آپ کے ساتھ کھانے پینے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، معلوم ہوا کہ کسی اور دنیا کی شخصیت ہے، اس دنیا کے آدمی نہیں آپ. پورا تعلق اللہ سے، اتنا گہرا تعلق ہے. تو آج جو ہے ناظم ہے نعت العلماء کی. تیسرے جن سے میری خط کتابت رہی مولانا محمد برہان الدین صاحب سنبھلی. حضرت مولانا علی نے فرمایا کہ مجھے عام علمی سوالات سے معاف رکھیں، ہمارے پاس بڑی علمی شخصیت موجود ہے مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی، ان سے آپ دریافت کر سکتے ہیں. بہت جید عالم اور فقیہ تھے، گزشتہ سال ہی انتقال ہو گیا. 2 مرتبہ نعت العلماء میں ملاقات ہوئی اور ایک مرتبہ آپ جو ہے فقی کانفرنس کو آئے تھے، وہاں بھی ملاقات تو نہیں ہوئی، بس دیکھنے کا موقع ملا. آپ کے مکان پر بھی جانا ہوا، چونکہ ہمارا قیام مختصر تھا، بڑے ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ 1 مہینے یا 15 دن کے لیے قیام کے لیے آئے ہیں، اتنا مختصر قیام کرنے کے لیے آنا ہی کیا تھا. ان سے بہت سی خط و کتابت رہی، وہ اس مجموعے کے اندر موجود ہے. حضرت مولانا تیسری شخصیت جس سے میرے خط و کتابت ہوئی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی، محتم دارالعلوم دیوبند. میرے طالب علم کے زمانے میں حضرت حبلی مولانا ریاض احمد صاحب کی دعوت پر تشریف لانے والے تھے. تو اخبار میں آیا تھا تو میں برابر وقت دے کے وہاں چلا گیا. تو معلوم ہوا کہ جو میں بلاری میں پڑھتا تھا، میری تعلیم بلاری میں چلی ہوئی تھی. مجھے بیجاپور سے بلاری جانا تھا تو میں نے حبلی کا راستہ اختیار کیا تاکہ حضرت سے ملاقات کروں. حضرت کی کتابیں میری نظر سے گزری تھی، لہذا حضرت سے ملاقات کے لیے بے چین تھا. میرے ایک دوست ڈاکٹر اقبال مرزا صاحب جو مرحوم ہو گئے، ابھی وہاں پڑھ رہے تھے، وہ بھی وہاں پڑھتے تھے KMC کے اندر. میں ان کے پاس قیام کر کے ان کو ساتھ لے کر حضرت سے ملاقات کے لیے ریاض العلوم جو مدرسہ ہے وہاں چلا گیا. بہت جو ہے دل نواز شخصیت تھے، ہماری تعلیم سے بالاتر کہنا چاہیے. مختلف موضوعات پر میں نے سوالات کیے، حضرت نے مختصر اور جامع جوابات دیے. پھر صبح کی نماز کے بعد آنے کی فرمایا. ہمیں KMC سے آنے کے لیے دیر ہو گئی. پھر اپنا عذر بیان کر کے ملاقات کی. قرآن کی تفاسیر سلسلے میں پوچھنے پر فرمایا تو میں نے کہا کہ میں نے عربی زبان سیکھی ہے. تو کہا کہ فرمایا دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عربی زبان الگ ہے اور دین الگ ہے. دین الگ چیز ہے، زبان الگ چیز ہے. پھر میں نے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں پوچھا تو کہا کہ تفسیر عثمانی سب سے بہترین تفسیر ہے، اس کے بعد تفسیر ماجدی ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر میرے پاس دیوبند میں آپ رہتے تو مجھ سے تفسیر پڑھ سکتے تھے. یہ دیکھیے، چونکہ میں سال 2 میں سال سوم کا طالب علم تھا، سفر کر کے جانا ممکن نہیں تھا، میں جا نہیں سکا. یہ ایسی عظیم شخصیتیں تھیں جن کو دیکھنے کے لیے آپ صرف دیکھنا ہی کافی تھا. بڑی دلکش شخصیت تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن لوگوں نے دیکھا ہے. مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تحریرات میں یہ بات آتی تھی کہ صاحب دل، اہل دل. تو میں نے خط میں لکھا حضرت جی صاحب دل کون ہیں؟ ذرا نشاندہی تو کر دیں، 1-2-4 نام بتا دیں، ہم ان کے پاس جائیں. تو حضرت نے لکھا کہ صاحب دل یہ ایسا تو لکھنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے پاس قریب میں جو ہے قاری صدیق احمد صاحب جو ہے یہ صاحب دل شخصیت ہے. پھر مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی، ان کا دم غنیمت ہے، یہ لکھا حضرت نے. تو پھر ہم نے جو ہے سوچا کہ چلو باندھا. تو یہاں جو ہے بنگلور میں آپ کا دورہ تھا، کسی نے آپ کو بلایا تھا، تو وہاں ہم اپنے ایک بزرگ دوست کو لے کر وہاں پہنچے. تو اچانک یہ ہوا کہ میری طبیعت ناساز ہو گئی. حضرت کے کوئی پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا، صرف جو ہے وہاں پر آرام کرتا رہا. تو حضرت صبح شام آتے برابر دعا پڑھ کے مجھے چلے جاتے رہے.
پھر یہاں آنے کے بعد جو ہے کچھ پیخانے کی تکلیف ہو گئی تھی، فسچولا ہو گیا، وہ سب ہو گیا. اس کے بعد جب سال 2 سال کے بعد طبیعت سب ٹھیک ہو گئی تو ہم جو ہے باندھا گئے. باندھا میں جو ہے آپ دیکھیں تو باندھا کے بعد اور 10 کلومیٹر پر ایک موضع ہے ہتھورا، وہاں پر آپ کا مدرسہ ہے جہاں کوئی چیز نہیں ملتی. کس طرح سے وہاں سارے انتظامات ہو گئے ہیں پتہ نہیں. اتنا شاندار مدرسہ، گویا جنگل میں منگل کا سما آپ نے پیدا کر دیا. تو پھر وہاں روز جو ہے جس دن ہم گئے تھے اتفاق سے ان کی اہلیہ کا انتقال اسی دن ہوا تھا، لیکن مدرسہ چل رہا تھا. ایک دن پہلے آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا. مدرسہ برابر حال چل رہا تھا. تمام جو ہے ماحول پر غم کے آثار جو ہے چھائے ہوئے تھے. مدرسہ چل رہا تھا تو میں نے اجازت لکھی میں بھی جو ہے شرکت کروں، تو اپنی اجازت دی. میں تمام کلاسوں میں اٹینڈ کرتا رہا. پھر اس کے بعد تیسرے دن ہم جو واپس آ گئے. پھر ایک بار جو ہے مالیگاؤں میں آپ سے ملاقات ہوئی. تو اس طرح قاری صدیق احمد صاحب باندوی سے ملاقات ہوئی. مولانا شاہ ابر الحق صاحب حقی. حضرت مولانا علی میاں کے انتقال کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ کس سے اپنے رشتے بیت قائم کروں، کس سے اصلاحی تعلق قائم کروں. تو مولانا ابر الحق صاحب نبر اللہ مرقدہ بمبئی آیا کرتے تھے. مجھے ہمارے چھوٹے بھائی سب سے مراد خرد بمبئی میں قیام پذیر ہیں، ان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہاں ایک مولانا آ رہے ہیں جن کا قیام یہاں رہتا ہے نزدیک ہی ان کے گھر کے قریب. سہاگ پیلیس میں ہوتا ہے ان کا تو جو ہے بہت واقعبل ڈسٹنس ہے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ سب لوگ بہت ان کی جو ہے معتقد تھے، تو میں بھی جا کے ان سے جو ہے بیعت ہو گیا حضرت سے. تو آپ کے حالات پر پوری کتابیں ہیں، تفصیل سے ہم بیان نہیں کر سکتے ایک مجلس کے اندر. آپ کے لیے کئی مجلسیں چاہیے، صرف مختصر طور پر. تو حضرت شیخ عبدالحق محدث کی اولاد سے آپ ہیں، ان کا تعلق بخارا سے ہے. ہندوستان میں حدیث کے لانے والے 2 حضرات ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کی بہت ساری کتابیں ہیں، اخبار الاخیار، مدارج النبوت، اشیۃ اللمعات، شرح صفر السعادت، ما ثبت، یہ سب کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ جو ہے شاہ ابر الحق صاحب حقی جو ہے شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں. آپ کے والد محمود الحق حقی علی گڑھ کے فارغ تھے اور پیشہ وکالت کرتے تھے. حکیم الامت سے بیعت تھے. آپ نے انہیں مجاز صحبت قرار دیا تھا. تو حضرت مولانا شاہ ابر الحق صاحب کی پیدائش 1920 میں پیدائش ہوئی اور میں 2005 میں ہردو میں آپ کا انتقال ہوا. 8 سال کی عمر میں حفظ کیا. 17 سال کی عمر میں تمام درسی کتابوں کی کتابیں تکمیل فرمائی. 22 سال کی عمر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایجاد و خلافت سے سرفراز فرمایا. اتنے کم عمر میں کسی کو خلافت نہیں دیتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. سب سے بہت کم عمر میں آپ کو خلافت دی گئی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تو فرماتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے سے اللہ نے آپ کو صاحب نسبت بنا دیا تھا. یہ دیکھو، صاحب نسبت تو آدمی کئی سالوں کے بعد ہوتا ہے. صاحب نسبت ہونے کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کے زمانے سے ہی اللہ نے کو صاحب نسبت بنا دیا تھا، جو بیٹھنے والا محسوس کر سکتا تھا. مدرسہ اشرف المدارس آپ نے جو ہے حدود میں قائم کیا اور یہ اصول بنایا کہ مخلوق سے کچھ سوال نہ کیا جائے. یہ دیکھو مدرسے چلتے ہیں کس پر لوگوں کے چندوں سے، کہا کسی کو سوال نہ کیا جائے. یہ دیکھو سب سے الگ تھلگ مدرسہ بنایا. لوگ سمجھتے ہیں چندہ کرنے کے لیے مدرسے چل رہے ہیں، سمجھ میں پیٹ پالنے کے لیے نہیں. آپ کی صفات پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، میں آپ کی صفات بیان کروں گا تو ہی کافی لمبا ہو جائے گا بیان. اخلاص للہیت، مزاج میں اعتدال، اتباع سنت، ایسی سنت کی ایک چیز کی سنت پر چلنے والے. ایک چیز جو ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی چیز سنت کے خلاف دیکھیں برداشت نہیں کر سکتے تھے. قرآن کریم سے بالانا لگاؤ، قرآن کو صحیح پڑھنا، ایک غلطی پکڑتے تھے، ایک غلطی کی اصلاح کرتے تھے. یہ سب صفات جو ہے طبی نفاست و نزاکت، بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا. آپ کو جو ہے بہت جو ہے جمیل بنایا تھا، خوبصورت کرنے سے جمیل تھے. اور کپڑے ہر چیز میں جو ہے نفاست تھی.
नज़ाकत थी। इसलिए किसी शायर ने कहा है ना, खुदा जिसको हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। मामलात की सफाई, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, हुस्न इंतज़ाम, उम्मत का गम। नाचीज़ ने आपकी 4 मरतबा आपकी खिदमत में जो है हाज़िरी दी। एक दूध वाले सेठ ने एक फ़्लैट आपके लिए मुख्तसर कर दिया था, सुहाग पैलेस। वहाँ एक मस्जिद बना दी गई है फाइन टच के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ का निज़ाम ही कुछ अलग है। तो बहरहाल जो है हम तफसील से इन लोगों के हालात बयान नहीं कर सकते, सिर्फ ये कि हमारी मुलाकातें हुई, तो ये हमारी खुशनसीबी बयान कर रहा हूँ, ये तहदीस नेमत की ओर बयान कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियतों से हमारी मुलाकातें रही। अगर इन शख्सियतों का जिक्र ही छोड़ा जाए तो एक एक घंटा क्या कई घंटे लग जाएंगे। तो ये थे मौलाना शाह अबरुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। फिर जिस और एक शख्सियत जिनसे हमारे ताल्लुकात रहे, मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, इनका जिक्र तो मैं कर चुका हूँ। सदर मदरस दारुल उलूम देवबंद, तौफीक इज़ीदी के तबसरे में आपका जिक्र आ चुका है। बेंगलुरु में अइम्मा अरबा कॉन्फ्रेंस में आपको सुनने और मुलाकात का मौका मिला। फिर हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मान साहब देवबंद जाना हुआ, तो उस मुलाकात में भी उसमें भी मुलाकात हो गई। फिर आइंदा साहब ने अपनी तालीफ़ तौफीक इज़्ज़ी लेकर आपकी दौलत कदे पर हाज़िरी दिया, तो असर से मगरिब तक आपसे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हमको मिठाई खिलाकर हमें रुख़सत किया। हिंदुस्तान की सबसे अजीम इल्मी शख्सियत थे, चंद रोज़ पहले ही आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला आपकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और आपको आला इल्म में जगह दे। बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ है, और सबसे अहम किताब का रमा आपका कहना चाहिए शाह वलीउल्लाह साहब की किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, जो निहायत मुश्किल किताब है, उसका सलीस तर्जमा और तशरीह बनाम रहमतुल्लाहिल वासिअ के नाम से फरमाया। इसके सिलसिले में मैंने ख़त लिखा था, तो इसका जवाब आया है जो इस मजमूए के अंदर है। तो मैं तहदीद बयान कर रहा हूँ कि किन लोगों से मेरी मुलाकातें रहीं। तो ये तहदीद नेमत है। आप लोग उन लोगों को देखना भी, अब दुनिया में नहीं रहे तो क्या देखेंगे। मौलाना अब्दुल करीम नागपुर, मौलाना अब्दुल करीम पारेख नागपुर। हज़रत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुस्लिम भाइयों तक दीन की दावत पहुँचाने की एक तहरीक क़याम इंसानियत के नाम से शुरू की थी। मौलाना अब्दुल करीम पारेख इस तहरीक के दस्त बाजू बनकर काम करते थे। नाज़िज़ की दावत पर 2 मरतबा बीजापुर तशरीफ़ लाए थे। जामा मस्जिद में और दीगर मसाजिद में आपके बयानात हुए। आप कुरान करीम से गहरा लगाव था, कुरान करीम से गहरा लगाव और शगफ़ था। कुरान मजीद का उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया है ख़ुद उन्होंने, और हिंदी ज़बान में और अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा करवाया है। कई नुस्खे हम लोगों को भिजवाए। आप नागपुर में मशहूर टिम्बर मर्चेंट थे, बड़ा शानदार कारोबार था। इस्लाम की जो पहली कॉन्फ्रेंस नागपुर में थी, आप ही उसके स्पॉन्सर थे। दीन को अवनास के जहन तक पहुँचकर अवनास के जहन तक उतर कर पहुँचाने की सलाहियत रखते थे। अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। तो जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, इसमें बहुत से कुछ लोगों से मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ ख़त किताबत भी रही, सिर्फ ख़त किताबत रही। मौलाना साहब खालिद सैफुल्लाह साहब इब्न हज़रत मौलाना शरीफ साहब गंगोई, कारी शरीफ साहब। हज़रत मौलाना कारी शरीफ साहब ने गंगो में एक अजीम शान मदरसा कायम किया है। हमारा जिस वक्त जाना हुआ था, कारी शरीफ साहब यहाँ कमज़ोर, नहीफ और अलील थे। चंद महीनों के बाद ही उनका इंतकाल हो गया, और सारी जिम्मेदारी आपके फर्जंद मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह पर आ गई। मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब हमारे हज़रत मौलाना क़मरुज़्ज़मान के खुलफा और मजाजिन में से हैं, बड़े साहिब जलाल बुजुर्ग हैं। जब हम गंगू गए थे तो आप ही रहनुमा में सरहंद हज़रत इमाम रब्बानी के मज़ार पर जाने का प्रोग्राम बनाया था। देखिए सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं। खालिद सैफुल्लाह साहब हम गए, वहाँ हमको हमारा इंतज़ाम किया सब। फिर उसके बाद क्या, कल वहाँ जाना है, तो सुबह सुबह जो है कारें तैयार कर दी और हमको जो है वहाँ लेकर गए। और रास्ते में एक जो है मकाम पड़ता था बरास, जहाँ अंबिया कराम के मज़ारात थे, वहाँ भी जाना हुआ। तो जो है ये थे मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब। और इसमें ख़तों की किताबों में जो है एक हज़रत हैं मौलाना डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान साहब, शोबे सदर अरबी उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद।
عربی زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے میں نے حضرت مولانا ابو الاسلق ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط کتابت کی اور اپنا عذر یہ رکھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ آنے سے میں قاصر ہوں، قریب میں کوئی شخصیت ہو تو بہتر ہے۔ حضرت والا نے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب کی نشاندہی فرمائی جو عثمان یونیورسٹی میں شعبہ عربی کے صدر تھے۔ کسی صاحب نے ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب کو یہ معلوم کرایا کہ میں ان کے پاس عربی سیکھنے کے لیے آنے والا ہوں، تو خود بجا تشریف ہمارے مکان تشریف لے آئے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو چند حدیثیں پڑھ کر ترجمہ کر کے سنایا تو بہت خوش ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ کی قابلیت تو ہمارے یہاں کے ایم اے اور پی ایچ ڈی کے برابر ہے، آپ کی قابلیت تو ہمارے یہاں کے ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنے والوں کے برابر ہے۔ ان دنوں میں میڈیکل پریکٹس کیا کرتا تھا، وقت فارغ کر کے حیدرآباد حضرت مولانا کے مکان پہنچا۔ حضرت خود روزانہ ایک سبق مختارات کا پڑھا کر ندوہ کی جو کتابیں تھیں مختارات اور منصورات اور تفسیر جلالین، یہ میرے نزدیک پڑھنا تھا، تو مختارات کا ایک سبق پڑھا کر یونیورسٹی چلے جاتے تھے۔ پھر مجھے دوسرے سبق کے لیے ڈاکٹر سید ابراہیم ندوی صاحب کے مکان بھیج دیتے تھے۔ پھر وہاں سے آنے کے بعد ایک استاد مولوی عبدالحلیم صاحب جو نظام یہ کامل تھے تفسیر کے اندر، ان کو تفسیر پڑھانے کے مقرر کر رکھا تھا جو مجھے جلالین پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت رات کو خود آتے، یونیورسٹی سے جلانے کے بعد پھر ایک اور سبق پڑھاتے تھے مختارات کا یا منصورات کا۔ آپ جو ہے شاہ عبداللہ صاحب جو شاہ عبداللہ شاہ صاحب جن کو کے خلیفہ ہیں، شاہ عبداللہ شاہ صاحب جو محدث ہیں، محدث دکن کہتے ہیں کہ خلیفہ ہیں، تو شاہ عبداللہ شاہ صاحب نے ایک کتاب لی زجاجۃ المصابی، مشکات المصابی کے جو مؤلف ہیں وہ شافعی المسلک ہیں، تو تمام حدیثیں جو ہے اپنے مسلک کی تائید میں انہوں نے جمع کی، تو کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو حنفی مسلک کے مطابق ہو، تو شاہ عبداللہ شاہ صاحب محدث دکن نے ایک کتاب زجاجۃ المصابی لکھی جو حنفی مسلک کے مطابق تمام حدیثیں جمع کی، تو یہ کتاب آج مانی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں مانی جاتی، لہذا حدیثیں اسی انداز سے جمع کی گئی۔ زجاجۃ المصابی میں احادیث حنفی مسلک کے انداز سے جمع کی گئی ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب نے زجاجۃ المصابی کا ترجمہ نور المصابی کے نام سے کیا ہے۔ فقہ حنفیہ کے اور دوسرے بہت بڑے عالم بھی تھے جن کے ذمے بہت بڑا ادارہ بھی کام کرتا تھا، اس کے بھی خلیفہ ہیں کون؟ مولانا عبدالستار خان صاحب، مولانا ابو الوفا افغانی صاحب، تو 2 حضرات کے خلیفہ تھے ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، تو بڑے ہی جو ہے خلیق مزاج، بڑے ہی جو ہے نرم مزاج تھے۔ میری حیدرآباد حاضری کے دنوں میں کے زمانے میں یہ 2 حضرات یعنی ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب، شاہ عبداللہ شاہ دونوں گزر چکے تھے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کے فرزند امریکہ چلے گئے تھے، وہیں ملازم تھے، تو وظیفہ یاب ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب بھی وہیں چلے گئے۔ ایک مرتبہ آئے تھے، اطلاع ملی، تو پھر میں حیدرآباد جا کر آیا۔ تو یہ چند شخصیتیں تھیں جن سے میری ملاقات رہی۔ بہت سی شخصوں سے ملاقات ہے لیکن خط و کتابت نہیں رہی، بہت سی شخصوں سے ملاقات بھی خط و کتابت نہیں رہی، تو دوسرے صرف بعض لوگ صرف خط و کتابت رہی، ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ سرسری طور پر آپ کو سنایا ہوں میں، تفصیلات میں گئے بغیر۔ تو دین جو ہے سیکھنا ہے تو جو دین کی اتھارٹیز ہیں ان سے سیکھا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی خود ہی پڑھنا شروع کر دے بغیر کسی جس کے جو ہے الٹا سیدھا پڑھ کے جو ہے غلط سلط سمجھ کے غلط نتائج نکالنا شروع کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مجھے جو ہے ایسی عظیم شخصیتوں کو دیکھنے، سننے، ان کے ساتھ ملاقات کرنے، ان سے بات چیت کرنے، ان سے استفادہ کرنے کا موقع دیا، تو یہ بطور تحدیث نعمت کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو ایسی شخصیتیں ابھی ہر زمانے میں رہیں گی، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہے مجھے آپ سب لوگوں کو دین کی صحیح عقیدے پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ صحیح عقیدے پر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔